میرا جو زمانہ جاہلیت ہے نا اس میں میں نے بہت بہت جاہلوں والے کام کیے ہوئے ہیں. تو جو میری ہائٹ آف جہالت تھی وہ 2 چیزیں تھیں. میں نے بڑی بیٹی، میرے اللہ نے ماشاء اللہ میں 4 بچے ہیں، میں نے بڑی بیٹی اللہ سے بڑی دعائیں مانگ کے لی تھی. بلکہ میری بیوی اکثر یہ کہتی ہوتی ہے کہ آپ جا کے نا عمرہ میں اس کو گیا تھا تو کہتے ہیں کہ آپ نے جا کے عمرے میں چینج کرا لیا اس کو بیٹے کو بیٹی کروا دی ہے، جینڈر چینج جنرل کروا دی. چینج کروائی ہے. اوکے. تو جب میری چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اس زمانے میں میری زندگی کی سب سے بڑی بینکرپسی ہوئی تھی. تقریباً کوئی سب سے بڑی تو خیر میری $8 ملین کی ہے. اس میں میری دوسری والی تھی تقریباً 2 ملین کے قریب کی میری بینکرپسی تھی. میری الحمدللہ 4 بینکرپسیز ہیں اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ود دیٹ. اوکے. میں نے اس وقت کہا، میں نے کہا یا اللہ تو نے مجھے کیسی بیٹی دی کہ وہ آئی تو میرا سب کچھ لے گئی. اینڈ آئی اسٹل آسک فارگیونیس فرام مائی ڈاٹر ایوری ٹائم آئی سی ہر کہ بیٹا میں نے بہت غلط کام کیا تھا. دیٹ واز دا ورسٹ تھاٹ ایون ٹو کم. اور یہ تھاٹ تھی، کوئی ایکشن نہیں لیا تھا میں نے. بٹ یہ چونکہ میرا زمانہ جاہلیت تھا مجھے یہ نہیں، اور میرے رب نے ادھار نہیں رکھا. اس تھاٹ کے آنے کے ایگزیکٹلی 15 دن بعد مجھے اللہ نے پلیٹ پہ رکھ کے دیا. ٹھیک ہے، ملینز دیے. کیا بات. ٹھیک. دوسری جو میری زمانہ جاہلیت کی جو پیک تھی نا، میری بیگم نے کہا، بڑا بیٹا میرا جو ہے نا اس نے کہا اب تو ماشاء اللہ وہ 21-22 سال کا، تو اس وقت وہ چھوٹا تھا 8-9 سال کا تھا، کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں کہا ادھر آیا، میں نے رکھ کے اس کے منہ میں لال مرچوں کا نمک ڈال دیا. اوہ شٹ. I was stupid. No, I don't shy away by admitting my stupidities. یہ اچھی بات ہے، یہ سب سے پازیٹیو بات ہے. اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کرتے کس وجہ سے تھے کہ آپ کا ایک جنریشن ٹو جنریشن ٹراما آپ کے اندر آیا تھا؟ اس میں کیونکہ ہمیں کسی نے پیرنٹنگ سکھائی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، نہ میرے ماں باپ نے پیرنٹنگ سکھائی، نہ میں نے کسی سیکھی. ہم نے سیکھی کس سے؟ دوستوں سے. مجھے کسی نے بلوغت نہیں سکھائی، میرے باپ نے بھی نہیں سکھائی. میں نے کس سے سیکھی؟ دوستوں سے. تو جتنی غلط کام میں نے بلوغت میں کیے کیونکہ وہ دوست کرتے تھے تو میں کرتا تھا. کیونکہ دوست بھی اس ٹائم امیچور ہوتے ہیں، چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں، آپ کے اس میچورٹی لیول پہ نہیں ہوتے کہ جس لیول پہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور یہ رول ان کا بنتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اسی لیے میں نے اپنے بچوں کو، میری جب بیٹی بڑی ہو رہی تھی تو میں نے بیگم کو کہا تم اس کو سکھاؤ گی یا میں سکھاؤں؟ اس کو پتا تھا یہ پاگل ہے، یہ سکھا دے گا. اس نے کہا نہیں میں خود سکھاؤں گی، آپ پیچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح میرے بیٹے کی دفعہ میں نے اس کو پوری بلوغت سکھائی کہ بھائی تمہارے ساتھ یہ چینجز آئیں گی. ٹھیک. اچھا پھر میں نے پیرنٹنگ سیکھی ہیئر سے جہاں پہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا جی ہمارے وہ تو وہاں پر نا جو بچہ جھوٹ بولتا تھا اس کے منہ میں لال مرچوں کا چمچ ڈالتے تھے. اچھا میں اسی دن وہ بات سن کر آیا تھا اور میں نے وہ چمچ پکڑا اور اس کے منہ میں ڈال دیا. اور اس بچے نے جس طرح مجھے دیکھا نا، وہ یہ تھا میسج کہ ابا جی یا میرے بڑے ہونے کا انتظار کرو یا مجھے مار دو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ آف لائف. اس دن میں نے سوچا، میں نے کہا یار یہ بچہ تو ایک کلین سلیٹ تھا، اس پہ آڑی ترچھی لکیریں میں نے لگائی ہیں. آج اگر مجھے اس کو چینج کرنا ہے تو پہلے مجھے خود چینج ہونا پڑے گا تاکہ میں دوبارہ دیکھو نا. اب آرٹسٹ ہے نا، وہ NCA میں کیوں پڑھتا ہے، نیشنل کالج آف آرٹس میں آ کے کیوں پڑھتا ہے، یا کسی بھی آرٹس کالج میں کیوں پڑھتا ہے، BA سے آرٹس کیوں کرتا ہے؟ کہ اس نے سیکھنا ہے کہ یار یہ اسٹروک کیسے لگانی ہے. حالانکہ کئی بچے پیدائشی آرٹسٹ ہوتے ہیں لیکن پھر وہ آرٹ کی تعلیم لیتے ہیں تاکہ ان کو ریفائن کر سکیں، پالش کر سکیں. رائٹ. سو میں اگر آرٹسٹ ہوں اس بچے کا، تو میں نے تو پہلے بغیر پڑھے اپنے ہاتھ سے پالشنگ کی تھی نا. اب میں نے کہا مجھے یہ سیکھنا ہے کہ مجھے اپنے بچے سے ڈیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں کہ بیٹے کے ساتھ جب یہ ہو رہا تھا، انٹرسٹنگ تو میں نعوذ باللہ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن انٹرسٹنگ تھوڑا سا سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو میرا بچہ نا یوں نیچے دیکھ رہا تھا. اب وہ مجھے اس کو جیسے ہی میں نے کہا نا، میں کہا اوے اوپر دیکھ. اس نے یوں اوپر دیکھا. میں کہا باپ کو گھورتا ہے، تڑا نیچے دیکھ. وہ بچہ بیچارہ کنفیوزڈ ہے. میں نیچے دیکھ رہا ہوں تو باپ کہہ رہا ہے اوپر دیکھ، اوپر دیکھ رہا ہوں تو باپ مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے نیچے دیکھ. ٹھیک. آج مجھے نوئنگ دا سائنس آف واٹ ڈز اٹ مین، آج مجھے پتا ہے کہ وہ نیچے کیوں دیکھ رہا تھا. یہ اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے، آڈیٹری ڈیجیٹل. جو انسان آڈیٹری ڈیجیٹل ہوتا ہے، جو کہ سیلف ٹاکر جسے کہتے ہیں، ہی وڈ آلویز لک ٹوورڈز ہز ہارٹ ڈاؤن وین ہی از ٹاکنگ ٹو یو. وہ نیو نیچے دیکھے گا کیونکہ اس نے اندر سے بات نکالنی ہے. یہ پوری ایک سائنس ہے کہ آئی موومنٹس کیوں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ مجھے جب پتا چلی میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار وہ تو بیچارہ آڈیٹری ڈیجیٹل ہے اور میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں اوپر دیکھ اوپر دیکھ. اسی لیے جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو آنکھیں پھٹتی ہیں کیونکہ اندر سے اس کے خوف بھی ہے کہ یار باپ کو کیا کرنا ہے. رائٹ. ناؤ the reason why I tell my stories is so people can learn from my mistakes. Please, I beg you and all the audience, یار اپنے بچوں کو مار کے سکھانا جو ہے نا،
وہ کوئی حل نہیں ہے. آپ ایسے سوچو نا, آپ کو, اچھا بائی دا وے جو آپ نے ایک سوال مجھ سے پوچھا نا کہ میرے پہ بہت مار کھائی ہے میں نے, ہم ایسے نہیں کہتے نہیں کھائی, ٹھیک ہے, یہ طے کیا تھا کہ جی ہم نے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, یہ میں نے بھی طے کیا تھا. لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ایونچولی جس سے آپ گزرے ہوتے ہیں, جو پہلے 7 سال میں ہو چکا ہوتا ہے, یاد ہے ہم نے وہ بات کی تھی کہ فرسٹ 7 years آر انڈکٹیو لرننگ ایئرس, سیکنڈ 7 years آر ڈیڈکٹیو لرننگ ایئرس, کہ جو آپ نے پہلے 7 سال میں سیکھا ہے 7 سے 14 میں آپ اس کو اب اپلائی کریں گے. اگر آپ نے غصہ سیکھا ہے نا, آپ غصے کا امپلیمنٹ کر کے لوگوں پہ کر کے دیکھیں گے. اگر تو آپ کے غصہ کرنے سے یا ضد کرنے سے آپ کا آبجیکٹیو میٹ ہوتا ہے تو آپ کا مائنڈ کرے گا دس از دا پوائنٹ, لاکڈ. ناؤ اف یو وانٹ ٹو گیٹ اینی تھنگ, دیکھ میرا بچہ بڑا ضدی ہو ہے, آپ نے 7 سال اس کے ساتھ ضد کی ہے, غصہ کیا اس پہ, غصہ بھی کیا ہے, اینگر دکھایا, ضد کی ہے, کیا نہیں دینا تمہیں, نہیں دینا, یہ نہیں لوگے تم. اور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچہ جب زیادہ مانگ رہا ہو, ماما مجھے اور دیں اور دیں اور دیں, تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں تم مجھے تنگ کر رہے ہو, میں تمہیں نہیں دوں گا. کھانے پہ کیسی ضد, کنڈیشنز طے کرنا. اب آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا لو از آلسو کنڈیشنل. دیکھیے آپ ہر ایکٹ جو, اچھا مجھے اس میں نا کہتا تو کہتے ہیں اب ہم پھر کریں تو کریں کیا, تو میں کہتا ہوں بھائی علم حاصل کرو, ٹھیک ہے یار, تم دنیا کے علم کو چھوڑ دو, میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے پڑھ لو, ٹھیک ہے. ایک شیخ ہیں کویت کے, بڑی زبردست ان کی ایک سیریز ہے, پروفٹ اراؤنڈ دا چلڈرن, ناٹ دا چلڈرن اراؤنڈ دا پروفٹ, ٹھیک ہے. ہاؤ واز, اور ان کی PhD ہے اس پہ, زبردست, ٹھیک ہے. وہ ایک ہے, وہ آن لائن پڑھی ہوئی ہے, فری قرآن ایجوکیشن ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ پڑھی ہوئی ہے وہ, ٹھیک ہے. وہ آپ سنیں, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یار کہ ہم کرتے کیا رہے ہیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے ڈیل کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی کا, آئی ایم سوری, مجھے اصل میں میری پرابلم یہ ہے, میں نے دین کو سیکھا ہے مائنڈ سائنسز کو پڑھ کے, ٹھیک ہے. تو مجھے جب میں کوئی بھی چیز دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ وہ دین میں کہیں ہے یا نہیں. ہمارے یہاں پر کسی کے گھر, کسی آپ کے کسی عزیز قریبی, اللہ نہ کرے بٹ کہ قریبی کی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو اگر ہم کہیں پر اس کے بارے میں ذکر کریں تو لوگ اور بتائیں کہ یار میرے ساتھ بھی انہوں نے یہ اچھائی کی تھی, یا مجھے یوں مزہ آیا تھا, تو ہمیں اچھا لگتا ہے سن کے کہ یار چلو یار میرے جو تھے بزرگ یا جو بھی میرا دوست تھا اس کے بارے میں لوگ اچھی باتیں کر رہے ہیں. ہم عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے بارے میں جو ہے نارملی بچے کا اگر لیٹ سے کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ہم بچے کو کہیں گے اس کے سامنے بات نہ کرو, اس کے سامنے ذکر نہ کرو, کریکٹ نا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, حضرت انس کے چھوٹے بھائی ہیں عمیر, ٹھیک ہے, ابو عمیر, اس کا نا 2.5 سال کے تھے تو ان کا طوطا مر گیا, طوطا تھا یا پرندہ تھا, جو بھی پرندہ تھا وہ مر گیا, ٹھیک ہے. تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو ملنے گئے نا, ان کو پہلے آپ سوچیں 2.5 سال کے بچے کو ملنے گئے اس کے طوطے کی موت پہ, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ریلیشن بلڈنگ کیسے کرنی ہے, کتنے امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. ہم اور بچے مر گیا ختم, چلو نیا لے آئیں گے. یار اس کی ایک افیلیشن ہے, ایک ایسوسیشن ہے, اس کا ایک دل ہے. آپ یہاں پر جھوٹے خداؤں کے ساتھ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو وہ تو ایک بچہ ہے, ٹھیک. پھر آپ اس کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل نغیر, تیرے نغیر کو کیا ہوا, تو بڑا پیارا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ بچہ پھر اس کی سٹوری سناتا ہے. پھر آپ سے جب اس کو ملتے ہیں یہی سوال پوچھتے ہیں, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اب آپ سوچو کہ یہ بچوں سے ریلیشن بنانا کتنا آسان ہے. میں ایک معذرت کے ساتھ خواتین سے خاص طور پہ, بیٹا آپ بھی بیٹھی ہو, میں ایک جملہ بولتا ہوتا ہوں کہ بچہ اور عورت بڑے ہی بے وقوف ہے. لوگ میں کہتے ہیں کیا مطلب, یہ کیا بات کی آپ نے. میں کہتا ہوں یار یہ اتنے معصوم بے وقوف ہیں کہ یہ آئی لو یو پہ مر جاتے ہیں. صرف ان سے پیار سے بات کر لو, بچے سے یا عورت سے, تو یہ اپنی جان دے دیں گے آپ پہ. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. مطلب میں بے وقوف اس سینس میں کہہ رہا ہوں, نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا, معصوم, ہاں چلے معصوم کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہ وہ ایک لفظ کے اوپر وہ اپنی جان دے دیں گے آپ پہ, ٹھیک ہے. اور ہم بچوں کو خوف دے رہے ہیں, ہم بچوں کو, اب یہ دیکھو یہ ٹاکسیسٹی اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں ابھی تک ہم میرا خیال ہے آپ کو اصل سوالوں تک پہنچ بھی نہیں سک رہے ہیں. میرے خیال سے ابھی تک میں نے صرف 2 ہی سوال کیے ہوں گے. ایگزیکٹلی. اور آپ نے اتنا واسٹ طریقے سے, اتنا براڈر لیول پہ بتا دیا, مجھے لگتا ہے اگر ہم 1 سال بھی اس پہ بات کریں گے یہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا. ایک ایکشن جو ہے نا آپ کا وہ رجسٹر ہو رہا ہے. یار آپ دیکھو, آپ کہتے ہو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں, یار آپ ان کی بچوں کے ساتھ ہی تربیت سیکھ لو یار. کیسے فالوور ہو, فالو تو کرو نا, ٹھیک ہے. دیکھو تو صحیح, اتنی کوشش تو کرو.
اچھا میرا بھی زمانہ جاہلیت ہے، میں نے ایڈمٹ کیا ایڈمٹ کیا، اور یہ اچھی بات ہے ہم سب غلطیاں کہ اس کرتے پہ ہیں، کام کرنا چاہیے. کام کرنا چاہیے. وہ ابھی ہم پہلے جب بات ہو رہے تھے آپ کے کلیگ یہاں بیٹھی تھی، انہوں نے کہا نا جی کہ وہ ہمارا تعلیمی نظام کا مسئلہ ہے. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم دیتے ہیں، ہم علم نہیں لیتے. ہم ڈگری لیتے ہیں نوکری کے لیے. اگر ہم علم لے لیں، نالج کے ساتھ گین کریں، ٹھیک ہے، تو ہمیں ڈگری نوکری تو پھر بھی مل ہی جانی ہے.